كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. کتب علیکم القتال، تم پر قتل و قتال اور جہاد کو فرض کیا گیا. وہو کرہ لکم، اور تم کو یہ ناگوار گزر رہا ہے. وعسیٰ ان تحبوا شیئا، اور یہ بات عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو. وہو خیر لکم، حالانکہ وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو. وعسیٰ ان تحبوا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو. وہو شر لکم، حالانکہ وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، حقیقت کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، آپ اسے بہتر نہیں جانتے، آپ کو معلوم نہیں ہے. تم پر قتال کو، جہاد کو فرض کیا گیا، حالانکہ تم کو یہ ناگوار معلوم ہو رہی ہے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ چیز تمہارے حق میں بہتر ہو. اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو. اس کی حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، تم اسے نہیں جانتے. اس آیت میں پہلی بات، تم پر جہاد کو فرض کیا گیا اور حالانکہ تم کو وہ پسند ناگوار گزر رہا ہے. دوسری بات، تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. تیسری بات، تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، نامناسب ہے. چوتھی بات، اللہ اس چیز کی کیا حقیقت ہے اللہ بہتر جانتا ہے، تم اس سے واقف نہیں ہو. تو قتال فرض کیا گیا، جنگ جہاد فرض کیا گیا مسلمانوں پر. آیت نازل کیوں ہوئی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب مسلمانوں پر قتال جنگ جہاد فرض ہوا تو اس وقت مسلمانوں پر کچھ مشکل ناگوار سا محسوس ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ تم جسے مشکل سمجھ رہے ہو یا تم کو جو بات ناگوار معلوم ہو رہی ہے تو وہ ایسی تمہیں جیسا سمجھ رہی ہو ویسا نہیں ہے. اگر تم پھیکے پڑ جاؤ گے، ٹھنڈے پڑ جاؤ گے تو پھر دشمن تم پر حملہ کر دیں گے. تو مسلمانوں کو ہمیشہ ہوش میں رہنا چاہیے، جوش میں رہنا چاہیے. دو بھی ہو، ہوش بھی ہو، جوش بھی ہو، ساتھ میں ہوش اور جوش دونوں ہو. صرف ایک چیز سے کام نہیں ہوگا، نقصان ہوگا. کوئی ایک چیز ہے صرف جوش ہے ہوش نہیں ہے تو پھر دشمنوں کی پلان کو سمجھ نہیں سکتے. دشمن اس وقت کا کیا پلان کر رہا معلوم نہیں ہوگا. اس لیے ہوش کے ساتھ جوش ہو اور جوش کے ساتھ ہوش ہو تو کامیاب. اور دشمن کا پلان کیا ہے، اسے کیسا ختم کر سکتے ہیں، اس کی چال کیا ہے، ہم کو اس کے دفاع اور ڈیفنس میں اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے، وہ سب چیزیں معلوم ہو سکتی ہیں. تو یہ آیت نازل ہوئی اس وجہ سے. شان نزول کہ جب جنگ جہاد کی آیت نازل ہوئی، فرض کیا گیا مسلمانوں پر، تو مسلمانوں پر شاق گزرا، مشکل معلوم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی آیت کہ تم پر قتال فرض کیا گیا، جہاد فرض کیا گیا، حالانکہ تم کو وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ یہ بات گراں اور بوجھ اور شاق معلوم ہو رہی ہے. ایسی بات نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو مشکل اور گراں بول کر، ایسی بات نہیں ہے. اللہ وہی فرماتے ہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، مشکل سمجھتے ہو، حالانکہ کبھی کبھار وہ چیز تم جسے مشکل سمجھتے ہو، ناپسند کرتے ہو، وہی چیز تمہارے حق میں بہتر بھی ہو سکتی ہے. کبھی کبھار تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو، چاہتے ہو، وہی چیز تمہارے حق میں مشکل اور ناگوار اور شر بھی ہو سکتی ہے. کون سی چیز کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو قرآن مجید میں جنگ اور جہاد کے آیات اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں. تو یہاں سے کچھ باتیں سمجھنے کی. قرآن مجید اور اسلام کا پیغام ہے، اللہ کا پیغام ہے. پورے انسانوں کو اللہ پیدا کیا، پورے انسانہ اس کی عبادت کرے. ابھی جنگ جہاد کئی کو ہے سو یہ
اللہ کے اسلام کو، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہے۔ اب اس کے لیے جنگ، جہاد، قتل و قتال یہ ہوتا ہے سو۔ اب اسلامی اعتبار سے جو جنگ، جہاد، قتال ہوتا ہے یہ کچھ اصولوں کے تحت ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہر کسی پر حملہ کرنا، ہر کسی پر مار دینا، وار کرنا ایسا نہیں ہوتا، کچھ اصول ہوتے ہیں اس کے۔ تو اسلامی اصول میں پہلے کیا کیا جائے گا؟ جنگ، جہاد اور قتال کے لیے اسلام پیش کیا جائے گا، کافروں پر اسلام کو پیش کیا جائے گا، اسلام قبول کرو، اللہ کی دعوت کو پیش کیا جائے گا، کلمے کو پیش کیا جائے گا۔ کلمے کو پیش کیے بغیر ان سے لڑائی لڑ سکتے۔ البتہ عرب کے لوگوں کے لیے، عرب کے وہاں کے مشرک لوگوں کے لیے چانس نہیں ہے، یا تو اسلام قبول کرو یا پھر دوسرا کوئی اور چیز ہے تو تلوار ہے۔ ان کے لیے جزیہ دینا، ٹیکس دینا، فدیہ، یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ عرب کے مشرکوں کے لیے یا تو اسلام قبول کرو یا پھر تلوار لے کر لڑنے کے لیے آ جاؤ، دیکھیں گے کس کا ہاتھ دم کتنا ہے بول کر، ان کے لیے وہ قانون ہے۔ دوسرے، اگر کسی اسلامی ملک میں، مسلمانوں کے ملک میں اگر کوئی غیر مسلم رہنا چاہتا ہے تو پھر ان کے لیے قانون یہ ہے کہ مسلمان ان پر اسلام پیش کریں، کلمہ پیش کریں۔ اگر وہ کلمہ قبول کر لیں تو کوئی بات نہیں ہے، کلمہ قبول کر لیں گے تو پھر کلمہ قبول کرنے کے بعد جیسا ہی کلمہ قبول کر لیں گے تو مسلمان ہو جائیں گے۔ اب مسلمان ہو گئے تو پھر امن میں آ گئے۔ نہیں، کلمہ قبول نہیں کیے، مسلمانوں کے ملک میں رہ کر کلمہ قبول نہیں کیے تو پھر ایک چانس، جنگ کا، جہاد کا ایک پہلا مرحلہ کیا؟ اسلام پیش کرو۔ اسلام قبول کر دیے تو کوئی بات نہیں ہے، اسلام نہیں قبول کرنے کی صورت میں دوسری چانس کیا؟ پہلا چانس، پہلا مرحلہ تو اسلام پیش کرو، کلمہ پیش کرو۔ دوسرا چانس کیا؟ دوسرا مرحلہ ان کو تمہارے ملک میں رہنے کے لیے جزیہ، ٹیکس وصول کرو ان سے۔ اب وہ لوگ ٹیکس دے دیں گے تو جیسا تمہارے مسلمانوں کے مال کی حفاظت کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں، تو ویسا ان کے مالوں کی بھی حفاظت کی جائے گی، ان کے جانوں کی بھی، گھروں کی بھی عزت کی حفاظت کی جائے گی جزیہ کے ساتھ۔ تیسرا، اب یہ بھی نہیں ہوا، اسلام قبول نہیں کیے پیش کرنے کے بعد، دوسرا جزیہ ٹیکس دینے تیار نہیں ہے، اب تیسرا مرحلہ جا کر جنگ ہے۔ تیسرے مرحلے میں اب دنیا میں دیکھو کتنا بدنام کیا جا رہا اسلام کو، جنگ کے قانون کو، جہاد کے قانون کو رکھ کر کتنا اسلام کو بدنام کیا جا رہا، بلکہ بیانوں کے اندر یہ جنگ، جہاد لفظ بولنا نہیں، ایسا حال ہو گیا۔ حالانکہ جہاد کا معنی کیا؟ جد و جہد، مشکل، محنت، تکلیف پڑھنا۔ اب وہ آدمی تکلیف کس میں ہی پڑھ سکتا ہے؟ تو اس کا معنی تو کوشش کرنا، محنت کرنا، یہ معنی ہے۔ اب یہ جہاد کا یہ معنی تو کفار سے لڑنے کے وقت میں استعمال ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اب یہ جہاد، یہ لفظ تو یہ کافروں سے لڑنے کے لیے ہے، اس کا معنی، اصطلاحی معنی تو یہ ہوگا شریعت کے حساب سے، کافروں کے لڑنے کے وقت میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا جہاد۔ اب یہ اس کا لغوی معنی لیں گے، ڈکشنری کا معنی لیں گے تو اس کا لفظی معنی ہوگا محنت، مشکل، تکلیف، کوشش کرنا، یہ ہوگا۔ اب دیکھو دوسرا، یہ تو عربی کا لفظ ہے، اب اگر اردو میں اگر بولیں گے اس کا معنی مطلب کیا ہوگا؟ جنگ ہوگا، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا۔ اب میڈیا اور اسلام کے دشمنوں کا حال یہ ہے، اتنے جاہل ہیں وہ، اگر آپ اسلام کی تعارف اور جہاد، جنگ، قتل و قتال کے اسباب کیا، کیسا اس کا اصول کیا ہے، اس کے کتنے مرحلے ہیں، کب کافروں سے جہاد فرض ہو جائے گا، وہ سب ان کو تحقیق وغیرہ معلوم نہیں ہے۔ تو ان کی جہالت اور ان کی ناواقفیت کو بتانے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ عربی میں جہاد بولے تو پکڑ لیں گے میڈیا والے، وہی اسے اردو میں بولیں گے جنگ بول کر تو کیا بھی نہیں بولیں گے۔ یہ ان کی حماقیت ہے، حماقت ہے ان کی۔ تو جنگ بولے تو وہی جنگ بولے تو اردو میں ترجمہ اس کا، جہاد کا ترجمہ، جہاد بولیں گے وہی معنی مطلب ہے، سب ایک ہی ہے، لیکن ان کو جہاد بول کر عربی میں بولے تو پکڑ لیتے میڈیا والے، وہی دوسرے جنگ بول کر اردو میں بولے تو جنگ بدر، جنگ احد بول کر بولے تو نہیں پکڑتے، نہیں کہتے۔ کہتے عالم ہے دیکھو انہوں، عربی میں عربی آ رہا ان کو، اردو نہیں آ رہا، تمہارے پاس آپشن بھی ہے اردو کا۔ تو بہرحال اور ایک لفظ استعمال کر سکتے ہیں ہمیں، غزوات، غزوات النبی کے نام سے کتابیں لکھی گئی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن کن غزوات میں، جنگوں میں شریک تھے، یہ بھی عربی لفظ ہے غزوہ۔ تو جنگ، جہاد یہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ اب یہ سمجھو، اب یہ آپ کو بتا دیا ہمیں کب
اس کے کتنے مرحلے ہیں. ڈائریکٹ کسی پر جنگ کرنا نہیں ہے, 3 مرحلے. یا تو اسلام پیش کرو, اسلام قبول کرنے کی کوئی بات نہیں ہے, یا پھر اسلام قبول کرنے تیار نہیں ہے ان سے ٹیگ وصول کرو, دوسرا مرحلہ. تیسرا مرحلہ جا کر تیر تلوار سے وہ قتل کرنے کا ہے, اور یہ بھی کچھ اصولوں کے ساتھ ہے. کیا اصول ہے اس کے, اس سے پہلے بتا دیا تھا ہم. چھوٹے بچوں کو مار نہیں سکتے, ایک اصول. عورتوں کو مار نہیں سکتے, دوسرا اصول. تیسرا اصول, جو آدمی بوڑھا, بہت بوڑھا ہو گیا اور وہ جنگ میں جانے والوں کے لیے کوئی مشورہ رائے نہیں دے رہا, ایسا لڑو ایسا کرو بول کر, خاموش ہے, چپ کے ہے, تو اسے مار نہیں سکتے. ہاں البتہ کوئی بوڑھا, کوئی عورت یا کوئی بچہ ایسا ہے جو جنگ میں جانے والوں کے لیے حربے سکھا رہا, حربے پلان سکھا رہا, تو اس کو مارنے کی اجازت ہے. خاموش ہے تو ان کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. اب یہ اس جنگ کے جہاد کے دشمن سے لڑنے کی بھی قانون کون سے اسلام کون سے مذہب کے اندر ہے, بولو اسلام کو چھوڑ کر ہمارے مذہب کے اندر ہے. چونکہ میڈیا کے ذریعے سے بدنام کیا جا رہا ہے اسلام کو, اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے. اچھا, دشمنوں کے جواب کے طور پر ایک بات, ہمارے مسلمان اور دشمنوں کے ذہن میں پیدا ہونے والی بات اور اعتراض کا جواب. دشمنوں کا کہنا کہ دیکھو قرآن مجید کے اندر دیکھو مسلمانوں کی کتاب دہشت گردی کا سبق سکھاتی ہے, غیر مسلموں کو مارنے کا سبق سکھاتی ہے, یہ لوگ ہمارے دشمن ہی بول کر میڈیا کے ذریعے سے اسلام پر, مسلمانوں پر کیچڑ اچھالا جا رہا, نفرت بھری جا رہی ہے لوگوں کے عام پبلک کے ذہنوں میں. جو لوگ سیکولر دماغ رکھتے ہیں, ان سیکولر دماغ رکھنے والے غیر مسلم بھائیوں کے دل و دماغ کے اندر بھی اسلام کی نفرت, مسلمانوں کی نفرت اور قرآن کی نفرت, اور قرآن کو دہشت گردی کی کتاب, یہ سبق پڑھایا جا رہا میڈیا کے ذریعے سے. ایک بات تو کیا, ایک بات تو اگر دشمن جب اسلام پر, مسلمانوں پر حملہ کر رہی یا بدنام کر رہی, تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے, ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی میڈیا پر آ کر کام کریں, ان کا جواب دیں, ان کا ڈیفنس میں, اسلام کے دفاع میں ہم کام کریں, ان کو جواب دیں, ان کے اعتراض کا مسئلے کا حل ہم سمجھائیں. دیکھو تم جو سمجھ رہے ہو وہ بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. ان کو جواب اور سمجھانے کے لیے, دفاع کے لیے, اسلام کے دفاع کے لیے میڈیا کا استعمال. جب دشمن میڈیا کے ذریعے سے حملہ کر رہا اسلام پر, تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے دشمن جیسا ہو ہمارا جواب بھی اس قسم کے انداز سے ہو. ہمیں میڈیا کو استعمال کرنا نہیں چاہتے. کئی کو حرام ہے, حرام ہے کون حلال بول کر بولے, کوئی حلال نہیں سمجھے. ضرورت سمجھ کر محسوس دشمنوں کی طرف سے ہونے والے اعتراض کا جواب دینے کے لیے استعمال کرنے سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے دل و دماغ کے اندر بھی کبھی کبھار بات پیدا ہوتی نہیں. کئی کو میڈیا کا استعمال, بہت سارے علماء کرام بیانات ریکارڈ کرتے ہیں تو ویڈیو بول کر, تو جن علماء کے بیانات ریکارڈ ہو رہی ہیں, ویڈیو ہو یا آڈیو ہو, ان کو جا کر پوچھو تمہیں کہیں ریکارڈ کریں, تمہارے کو پیسے آتے ہیں کیسے بول کر جا کر پوچھو. انہوں بھی استعمال اس لیے کر رہے ہیں, ایک وجہ علماء کرام کی میڈیا استعمال کرنے کی ایک وجہ کہ ہمارے مسلمانوں تک ہمارے اللہ کا قرآن کا پیغام چلے جائے. دوسرا مقصد کیا کہ دشمنوں کی طرف سے اسلام پر حضور کی 11 شادیاں کئی کو ہوئی, تمہارے کو صرف 4 شادیوں کی ذات کئی کو ہے, انہوں کیا الگ انسان اسپیشل, تمہارے کو کئی کو ایسا نہیں ہے, تمہارے پر ظلم ہو رہا دیکھو بول کر عام پبلک کے ذہن میں جو شکوک شبہات پیدا کیے جا رہی, تو ان شکوک و شبہات, اور قرآن دہشت گردی کا سبق سکھاتی ہے. مسلمانوں کو پاس جو کتاب موجود ہے اس کے اندر یہ پیغام ہے, دیکھو کافروں کو مار ڈالو بول کر پیغام ہے. اس لیے اس قسم کے اعتراضات ہوتے رہیں گے قرآن پر. تو دشمنوں کو جواب دینے کے لیے ہمارے علماء کرام میڈیا کے ذریعے سے دشمنوں کا جواب دے رہے ہیں. تب سمجھو کہ اب یہ میڈیا کا استعمال انہوں کر رہی, تو دشمنوں کے دفاع کے, اسلام کا دفاع اور دشمنوں کو جواب دینے کے لیے یہ صحیح ہے غلط ہے, سمجھ میں آ رہی بات. اب ہمیں 2-4 نمازیں پڑھنے کو حلال سمجھ میں آ رہا, تو 15-20 سال علماء کے ساتھ رہ کر, حضرتوں کے ساتھ رہ کر ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا, سمجھ میں آ رہی بات. تو ان کا وہ مسئلہ جان کر ہی کرتے رہیں گے. تو ہمیں اپنے تو کیا کرو, ہمیں جواب دینا پڑے گا, ہمیں جواب دینا چاہیے. اسلام کا دفاع, اسلام کی حفاظت ہر ایک کی ذمہ داری ہے. قرآن کا حافظ بننا, قرآن کو ایک نقطہ یاد رکھو, اس سے پہلے بہت مرتبہ بتا دیا ہمیں, قرآن کا حافظ بننا ہر ایک پر فرض نہیں ہے. اسلام کا حافظ بننا, قرآن کا حافظ بننا ہر ایک پر فرض نہیں ہے. دیکھ کر پڑھنا گیا تو بس چلے جائے گا کام. ہر ایک کو قرآن کا حافظ بننا ضروری نہیں ہے, فرض نہیں ہے. لیکن البتہ قرآن کا محافظ بننا ہر ایک پر ضروری اور فرض ہے, ہر مسلمان پر. محافظ الگ ہے, حافظ الگ ہے. میں حافظ الحمدللہ, تو پھر میں اس کی الفاظ کی حفاظت کر لوں گا. اب سب کی ذمہ داری کیا ہے, کوئی اس کی, اب یہ تو حافظ قرآن بولیں گے, الفاظ کو یاد کر لینا. محافظ قرآن کا مطلب کیا, محافظ قرآن کا مطلب اگر کوئی آدمی اس کی بے حرمتی کر رہا, کوئی غیر مسلم آدمی اس کی کہیں قرآن ملی ہے کہ کچرے کے اندر ڈال دیا ہے یا اس کے جلا رہا ہے, تو جو مسلمان جہاں دیکھا گا جس مشرک اور کافر کو کہ قرآن کے ساتھ بے حرمتی کر رہا ہے, تو ہماری ذمہ داری, جو بندہ دیکھے گا اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑے. کہیں کو جلا رہا تو اس کا ہاتھ پکڑنا چاہیے. سمجھ میں آ گئی بات, یہ محافظ ہے. سمجھ میں آ گیا. حفاظت, حافظ کسے بولتے ہیں, محافظ.
تو ہر بندے پر حافظ قرآن بننا فرض اور ضروری نہیں ہے، دیکھ کر پڑھنا آ گیا تو کافی ہے، لیکن ہر بندے کو قرآن کا محافظ بننا ضروری اور فرض ہے۔ تو اس حساب سے تو آپ لوگ چلو میڈیا پر کام کرو، آپ لوگ بھی اسلام کا دفاع کرو، ہر ایک پر فرض اور ذمہ داری ہے دفاع کرنا اسلام کا، جواب دینا دشمنوں کو۔ پھر جو لوگ جواب دے رہی ہماری طرف سے، سب کی طرف سے بھی ہم کو ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ میڈیا پر اتر کر کام کرنا، دشمنوں کا جواب دینا معمولی بات نہیں ہے، کبھی کبھار پکڑے جائیں گے، جیلوں میں جانا پڑے گا، پھر ہمارے پاس یہ ہمت نہیں ہے، پھر کم سے کم کام کرنے والوں کے دعا تو کرو، وہ لوگ ہماری طرف سے قاصد بن کر اور ہماری طرف سے ایک وکیل کی طرح، اسلام کا وکیل بن کر، مسلمانوں کی طرف سے وکیل بن کر کام کر رہی ہیں، ان کے اوپر کیسا بول کر جتنے علماء کرام کام کر رہی، تو وہ لوگ جیسا تصویر حرام ہے تو پھر یہ تصویر حرام ہی ہے۔ تو ویڈیو کے بارے میں ایک مسئلہ، جتنے لوگ میڈیا کے اندر علماء کرام ویڈیو بنا رہی تو وہ لوگ اسے حرام ہی سمجھ رہے۔ سو دیکھو گناہ کب ہوگا، آدمی کافر کب ہوگا معلوم، کسی گناہ کو حلال سمجھے گا، کسی حرام کو اگر حلال سمجھے گا تب کافر ہو جائے گا۔ انہوں کام کر رہی سو صرف ایک وجہ سے، دشمنوں کا جواب دینے کے لیے کام کریے، اور اسے بھی میڈیا کو اور ویڈیو کو حرام سمجھ کر ہی کام کر رہے۔ سو پھر سبب پیاری بات، تو خامخواہ کے اس قسم کے اعتراض کے اندر مسلمانوں کو مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ کام کر رہے ہیں اسلام کا دفاع اور دشمنوں کا جواب، ان کو کام کرنا چاہیے، اور ہم ان کے لیے ہو سکے تو مدد کرنا چاہیے، نہیں تو پھر کم از کم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ہمیں چپ رہنا چاہیے، اس لیے کہ وہ لوگ اسلام کا دفاع کر رہے سو۔ تو دشمنوں کے ذہنوں میں ایک شکوک شبہ کیا پیدا ہوتا ہے اسلام کے بارے میں کہ دیکھو قرآن دہشت گردی کی کتاب ہے، ایسا بالکل ان کے ذہنوں کے اندر بات اور سوال پیدا ہوتا ہے، اعتراض اور اس کا جواب سنو۔ مثال سے سمجھاؤں گا، مثال کے طور پر دیکھو ہر ملک کے کچھ قانون ہوتے ہیں، مثال کے طور پر پولیس اسٹیشن ہے، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، یہ حکومت کا کوئی ادارہ ہے، کوئی آفس ہے حکومت کا۔ اب وہاں جا کر حکومت کے کسی آفس اور ادارے کے پاس جا کر اس کی اینٹ کو یہ آدمی پتھر لے کر مار دیا، یا اس کے اوپر جا کر تھوک دیا، یا اس پر جا کر پیشاب کر دیا، تو حکومت خاموش ہوگی؟ ان ملک کا غدار ہے، اس لیے ہمارے حکومت کے ادارے اور ملک کے ادارے کے ساتھ ان بدتمیزی کر رہا بلکہ اسے پکڑ کر لے جائیں گے۔ تو یہاں سے سمجھو ملک اور ملک میں حکومت انسانوں کی، دنیا بھی عارضی ہے، ملکوں کے اندر دنیا کے اندر حکومت بھی عارضی ہے۔ اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہمیشہ رہنے والا اللہ ہے، تو دنیا عارضی ہے۔ تو دنیا میں اگر حکومت کے اداروں کے ساتھ بدتمیزی اور اس کا پاس لحاظ نہیں کیا گیا تو پکڑ کے لے جائیں گے، غدار ہے بول کر، ملک کا غدار ہے بول کر، تو پھر اس کی دنیا ہے، ان ہمیشہ رہنے والا ہے، تو پھر یہاں اس کا راج اور اس کی بات ہونا نہیں ہونا۔ اب ملک کے کسی ادارے کے ساتھ اگر بے حرمتی کریں گے تو غدار بولیں گے، اس کی دنیا کے اندر رہ کر اگر اس کے اسلام اور اس کی بات نہیں سن سر کا، شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، کفر کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، تو یہ اس کا غدار بندہ نہیں ہوگا۔ تو ہم جو اسلام کا جو قانون ہے جہاد کا یا پھر فدیے کا، ٹیکس کا، یہ کافروں کے ساتھ اچھائی ہی ہے، اس لیے کہ اگر کچھ لوگ جنگ بھی جہاد میں آ جائیں گے کافروں کی طرف سے، مسلمانوں کے لڑنے کے لیے آ گئے، تو پھر ان سے اگر جیت ہو جائے گی، تھوڑے کافر لڑنے کے لیے آ گئے، ان سے اگر جیت ہو گئی تو پھر ان کے وہ لوگ ہار جائیں گے، تو پھر انہوں مر جائیں گے، مر جانے کے بعد ان کے دوسری قوم کے لوگ تو بھی اسلام قبول کریں گے، ہم ہار گئے بول کر تو بھی۔ تو اس سے کافروں کے حق میں اچھا ہی فیصلہ ہے، یہ تھوڑے لوگ تو مر جائیں گے، لیکن بعد کے جو لوگ بچیں گے وہ لوگ تو ایمان قبول کر کے جنت میں جائیں گے۔ ان کے حق میں اسلام چاہتا ہے کہ وہ لوگ دوزخ سے بچ جائیں، ان کے حق میں کتنی اچھی سوچ رہا ہے اسلام، سوچ ان کو سمجھ نہیں ہے۔ اگر ٹیکس بھی دیں گے، ایک تو پہلا مرحلہ جواب یہ کہ اگر کافروں سے جنگ جہاد ہوگا تو پھر اس صورت میں یہ ہو جائے گا کہ اس صورت میں اگر تھوڑے لوگ مر بھی جائیں گے تو تھوڑے لوگ کا مر جانے کے بعد جو لوگ لڑنے کے لیے آ گئے ان کے مر جانے کے بعد جتنے لوگ دوسری قوموں کے بچیں گے وہ لوگ اسلام قبول کریں گے، اور ان کے لیے اسلام قبول کریں تو پھر جنت مل جائے گی۔ ایک تو ان کے حق میں جہاد کی اس حکم میں ان کے لیے بہتر ہی ہے۔ دوسرا، ٹیکس اگر دیں گے، اسلام قبول نہیں کریں تو ٹیکس دینا پڑے گا، تو ٹیکس کی صورت میں کیا ہو جائے گا، جب ٹیکس دیں گے تو ان کو مسلمانوں کے ملک میں رہنے کی گنجائش اور اجازت مل جائے گی، موقع مل جائے گا۔ اب ٹیکس دے کر مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہوں گے تو اس وقت میں ان کے دلوں کے اندر جو شکوک شبہات تھے یا نفرت تھی اسلام کی مسلمانوں کی، تو اس نفرت کی حقیقت کیا ہے ان کو سمجھنے کا موقع مل جائے گا۔ اسلام کیا ہے، مسلمانوں کے اخلاق کیا ہے، ان کے پروفٹ جگت گرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، ان کی قرآن کی تعلیمات کیا ہیں، یہ سب ان کو دیکھنے کا موقع مل جائے گا۔ ان کے دل کے اندر جو شکوک شبہات ہوں گے، جب ان کے دل سے وہ صاف ہو جائیں گے تو پھر اسلام کو قبول کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ تو ٹیکس کے ذریعے سے بھی ان کو اسلام کے قریب کرنا ہے۔
ان کو باغی بنانے سے، ہمیشہ کے لیے جہنمی بننے سے بچانا 600۔ اب کتنی بہترین تعلیم ہے، ہمیں ان کے بارے میں اچھا سوچ رہی سو، اسلام اچھا سوچ رہا، قرآن اچھا سوچ رہا، تمہیں کہیں کو چکے تمہیں کفر کر کو اللہ کے باغی تمہیں بن جا کو نافرمانی کر کو تمہیں کہیں کو جہنم میں جاتی جانوں کو ویسا بول کر ان کو ہمیں کیا کر رہی، اسلام کا پیغام دے رہی، جنت کا پیغام دے رہی ان کو ہمیں۔ سمجھ پیاری بات، یہ ہمارا اللہ کی طرف سے، اسلام کی طرف سے جہاد کے حکم کے احکامات اور اس کے اندر کی تعلیمات اور اس کے اسرار اور رموز کیا، اس کے اندر حکمتیں کیا، اس دشمنوں کی طرف سے ہونے والی اعتراض کیا، اور ہماری طرف سے اسلام کا جواب اور مسلمانوں کی طرف سے قرآن کا جواب کیا ہے، اللہ کا پیغام کیا ہے، یہ آپ کو بتا دیا۔ اس بات کو آپ ذہن میں رکھو، یہ کسی پر ظلم نہیں ہے بلکہ ان کے حق میں اچھائی کا پیغام ہے یہ، اس لیے کہ اگر وہ کافر ہو کر مر جائیں گے تو ہمیشہ جہنم میں جلنا پڑے گا، انہوں جلنا نہیں، انہوں ہمیشہ انہوں بھی جنت میں جانا ہمارے سر کا بول کر مسلمانوں کی ان کی سوچ ہے، اللہ کی سوچ ہے، نہ کافر بن کر نہیں مرنا، انہوں بھی اسلام میں آ کر مرنا، یہ اللہ کا پلان، اللہ کی سوچ ہے۔ سو انہوں خواہ سمجھ رہی مار ڈالتی بول کر، کون بھی کیا مارے نہیں، جب مسلمانوں کے ہاتھ سے جہاد چھوٹ گیا تو پھر ظالم لوگ اور چائے بیٹھنے والے لوگ مسلمانوں پر حکومت کا آراج کر رہے ہیں۔ سمجھ پیاری بات، ہمارے پاس تھے حکومت کرنے کی صلاحیتیں اور شان شوکت، کس کا کیا خیال ہے، کس کے ساتھ کیا حقوق ہوں گے وہ ہمارے پاس ہے، راجنیتی کا سبق ہمارے پاس ہے، ابو بکر کا سبق ہمارے پاس ہے، عمر کا سبق ہمارے پاس ہے۔ میں ہمیشہ بولتا نہیں، گاندھی جی اتنے بڑی آدمی، ہندو آدمی ہو کر بھی 1947 میں اپنے لوگوں کو حکومت کرنے کے لیے، سادگی کی مثال کے لیے ہمارے ابو بکر عمر اسلام کی مثال دیے انہوں، تو جب کو مطلب کیا، انہوں ہمارے لوگوں کی زندگی پڑھے انہوں، سمجھ پیاری بات، تو اس لیے ہمارے لوگوں کی زندگی کی مثال انہوں اپنے لوگوں کو دیتے تھے۔ تو پھر صدر حال خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو جہاد کا یہ سبب ہے، یہ کسی پر ظلم نہیں ہے، غیروں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ یہ بھلائی کا پیغام، اور بھلائی ان سے چاہتا ہے اسلام بھی اللہ بھی، تو اس سے جہاد کے حکم سے ان پر ظلم کرنا نہیں ہے، ان کو اسلام دکھانا ہے، ان کو جنت میں داخلے کا ایک پیغام اور میسیج دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام کے اس حکم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کے اوپر اور قرآن کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر اعتراضات جو ہوں گے دشمنوں کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ہمارے اللہ کے اس کلام کے پیغامات کو اور جہاد کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان پیغامات کو اللہ تعالیٰ ان تک پہنچائے۔